السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته وضحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں دوں گا. تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو. ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے، نہ در کا چھوڑے، نہ بیوی کا چھوڑے، نہ بچوں کا چھوڑے. قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے. اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے. آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو. میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں دے میری زمین نہ چو ڈھیر کپا ہوئے. ہم سارے چاہتے ہیں یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں. ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، اے لتراں دے لائق ہیں، لتراں دے. یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا. ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو. میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان. یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے. آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہک ٹنگ چاہتے پڑھ. یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں. ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، جنوں پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے. بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گیا نا بے ہر ویلے پھوکی جان دے تو تباہ کیتی جان دے. یہ سب فراڈ ہیں. یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے اولودے پٹھے نے. اور تسی سارے بے وقوف جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا. میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا. ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا. اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی. پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی. اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی. باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا. باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا. اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے، جاب ہے. میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا. اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے
व्यापारी नहीं थे, सौदागर नहीं थे, एकदम ही ले लो, एकदम ही ले लो, एकदम ही ले लो। डॉक्टर थे। और मौलवी एक कीड़ा था, कीड़ा, गंदगी का कीड़ा। और मैं एक जिम्मेदार खानदानी जिसमें तकब्बुर की इंतहा, इंसान को इंसान नहीं समझते थे हमारे बड़े। तो अल्लाह ने मेरा कांटा बदला, मेरा हाथ पकड़ा, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये उसकी मेहरबानी है, उसका करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है। तो मैं कॉलेज लाइफ तक बहुत रूढ़ था, न माँ की परवाह थी, न बाप की परवाह थी। तो मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत गिला रहता था। तो मैं लाहौर में पढ़ता था, तो मैं खत उस वक्त लिखता था जब मैं पैसे मुक जाते हैं। तो एक दफ़ा मेरे बाप ने मुझे खत लिखा, बेटा जब पैसे ख़त्म होते हैं तो खत लिखते हो, कभी एवं भी खत लिख देता कर, भाई तेरा की हाल है। पता ही नहीं था माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। तो नबी की जिंदगी पढ़ी तो पता चला, आप अंदाजा लगाएं। तो बेटा बह जा, बह जा। मेरे नबी ने फरमाया, ये औरतें भी बैठी हैं, काश मेरी माँ होती जिंदा और मैं ईशा की नमाज की नीयत बांध के फर्ज नमाज मस्जिद की मुसल्ले पर पीछे नमाजी होते और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इधर मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता, जी अम्मा जान मैं आया, जी अम्मा जान मैं आया। ये माँ का मर्तबा बताया। यहां तो सिर्फ पौंड को दुनिया जानती है। मेरा नबी बता रहा है, माँ बाप की खिदमत करो, रिस्क बढ़ेगा। अपने रिश्तेदारों से लड़ो नहीं, अच्छा सलूक करो। आमतौर पर रिश्तेदार आपस में सींग फंसे होते हैं, और हमारे जिम्मेदारों में तो वैसे ही तौबा 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 तो असी लीका छक देता है। समझते हो इस बात को? लीका छक देता क्या मतलब? कि बस हमने दीवार खड़ी कर दी है, ना इसको मिलेंगे, ना इसकी शादी में, ना इसकी गमी में, ना इसके जनाजे में, ना इसकी मैयत में। इस हद तक संगीन हो जाते हैं। और मेरा नबी कह रहा है, रिश्तेदारों की सख्ती के बावजूद अच्छा सलूक कर, माँ बाप की दुआएं ले, तो अल्लाह तेरा रिस्क बढ़ा देगा। तो जब मैं तबलीग में लगा, मदरसे में दाखिल हुआ, मेरे वालिद इतने नाराज हुए कि मुझे घर से निकाल दिया। 23 नवंबर 1972, ये तो मौलवी बनना था, मेरे घरों निकल जा। 2 बार इतने, मेरे वालिद इतने जाबिर जिम्मेदार थे कि लोगों के पेशाब निकल जाते थे जब वो गरजते थे, दर्द से बांध के मारते थे। मुझे कहा, और मेरी उम्र कितनी? 18 साल। मैं खुद हैरान होता हूं कि एडी छोटी उम्र मेरे अल्लाह ने मेरू किवें हिम्मत देती। मैं कहा नहीं, मैं मौलवी बनना है। फिर मेरे बाप ने कहा, अच्छा निकल जा मेरे घर। 2 दफा कहा, निकल जा मेरे घर। फिर जब अल्लाह ने मेरी जिंदगी पलटी और मैं छुट्टी में आता और मैं अपने बाप की खिदमत करता, तेल लगाता, पाँव दबाता। नौकर होते थे, नौकरानों तो हुब नहीं ना, उन्हें तो इंजन करना होता है। तो एक हमारे बुजुर्ग लेटे हुए थे, उनको लोग दबा रहे थे। तो किसी ने आप पूछा, हजरत क्या हाल है? कहा जी बस मैं सब्र का सवाब ले रहा हूं और ये थकन का सवाब ले रहे हैं। तो मैं अपने बाप को बड़े दिल से दबाता। तो मुझे मेरे बाप की दुआ लगी। वो कहते, पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, पर तू वेखी एक दिन अल्लाह तेनू बड़ी इज्जत दे। ये मेरे बाप की दुआ मुझे। आज वो जिंदा होते तो वो देखते कि अल्लाह ने उनकी दुआ को किस तरह पूरा किया है। तो मैं अपने बाप की नौकर बन के खिदमत की, तो उनकी दुआ मिली मुझे। जब भी मैं दबाता वो कहते, पुत्र मेरी आंखों ने तो नहीं देखना, शायद कोई दूसरे भाई पंजाबी ना समझता हूं, बेटा मेरी आंखों ने तो नहीं देखना, लेकिन तू देखना एक दिन अल्लाह तुझे बड़ी इज्जत देगा। माँ बाप की दुआ लो, अपने बच्चों को वक्त दो, अपने औलाद के लिए वक्त निकालो। मेरे नबी से ज्यादा जिम्मेदार और
اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کوئی جم سکتا ہے نہ کوئی جمے گا جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو۔ روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، تھوڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دکاناں تو ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں منہ کر کے کرتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی، ہائے ہائے۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو، جس کا اینڈ موت ہے، کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ، میت۔ ہمارے پنجابی میں منجی آ گئی کہ نہیں؟ منجی، چارپائی، اور نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا، باوضو رہو، رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے، حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، وہ 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں، 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فین کرہتموہن، اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں پسند نہیں ہیں تو اس کو صبر سے برداشت کرو۔ فعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ممکن ہے اس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیریں چھپا کے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے جی، اس کے لیے چند باتیں بتائیں۔ یہ 4 روزہ زندگی کے لیے کتنے ہم کھپتے تپتے ہیں، ہڈیاں کھر جاتی ہیں، اور اتنی بڑی جنت اور اتنی لمبی زندگی، توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں اور آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس سے بڑا گناہ کوئی، کسی گناہ پہ زمین آسمان نہیں ہلتے، لیکن تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہوتا ہے کہ آسمان پرزہ پرزہ ہونے لگے، فتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، فتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریت ہو جائیں۔ کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ، اس کے علاوہ پتھروں کے آگے جھکنا اللہ کو چھوڑ کر، اور مختلف چیزوں کی پوجا میں دنیا لگی ہوئی ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس پر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے نیچے جس کو چاہوں میں معاف فرماتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کو بھگوان کا نام دو وہ ایک ہے، اسے ایشور کہو وہ ایک ہے،
اسے تم خدا کہو وہ ایک ہے، اسے رب کہو وہ ایک ہے، اسے یزداں کہو فارسی میں وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کا، احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ آ کر رک گئے اور آگے دونوں نبیوں کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے طور پر صلیب پہ ہی لٹکا دیا۔ اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس امت کو کہ آدم سے محمد تک سب نبیوں پہ ایمان۔ آمن الرسول وما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ دوسرا نماز ہے، کتنی ہے؟ پانچ نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ جو اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا، باقی سارے عبادتیں زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پہ بلا کے سامنے کھڑا کر کے دیا۔ 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے، قضا ہو جائے سونے سے پہلے، قضا پڑھ لے تو حاضری لگ جائے گی۔ چھوڑ دینا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو سجدے کا انکار کر دینا۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی سوائے اس کے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھ لو، بیمار ہو تو بیٹھ کے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ۔ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں صرف آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھتا رہا، معاف نہیں۔ معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں ہوتا۔ 1447 سال میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا، نہ پیچھے کبھی ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے اپنے سردار زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو کچھ دیر رک جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ جن کو دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل گئی ہو، یہ کربلا کی وجہ سے نہیں جنت کے سردار بنے، یہ تو ماں کا دودھ پی رہے تھے تو آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں جنت کی عورتوں کے سردار ہے، اور علی ان سب سے افضل ہے۔ یہ اس جگہ پر کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو، اس سے مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح امت نماز چھوڑ رہی، کہ جن کو جنت کی شہزادگی دے دی گئی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ خون ابل رہا ہے، نماز پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ٹھیک، 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ پھر جو پڑھ کے آئے ان سے کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا تم نماز پڑھو۔ عصر سے پہلے سب کے سر نیزوں پہ چڑھے گئے۔ کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے۔ وہ سائیں انسانوں ساڑا پیر بخشا دے گا، وہ شیعہ کہتے ہیں ہمیں مولا علی لے جائے گا جنت میں، تو پھر حسین سے بڑا رشتہ کس کا تھا مولا علی کے ساتھ؟ انہوں نے تو پوری 17 ایک گھر کے بندے ذبح ہو جاتے، اللہ اکبر، اور اہل البیت پاکیزہ خون، پاک ہستیاں۔ 2 سال کا عبداللہ نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، سال کے بعد 1 مہینہ، بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ ایسی بیماری ہے کہ نہیں رکھ سکتے، معاف ہو گئے، بالکل ہی معاف ہو گئے۔ اللہ فدیہ کہتے ہیں علماء، مفتی حضرات جانتے ہوں گے۔ زکوٰۃ اور حج مسلمان مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں، اور حج کے لیے صرف پیسہ شرط نہیں، صحت بھی شرط ہے، راستہ امن والا ہو یہ بھی شرط ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ یہ 5 فرائض ہیں جن میں 2 تو صرف پیسے والوں کے لیے اور 3 سب کے لیے ہیں۔
اور اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں کہ 4 کام کر لو ان 5 فرائض کے ساتھ تو اتنی بڑی جنت مل جائے گی۔ آپ نے کہا صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ کہ آپ نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کہاں، بخیل ہو سکتا ہاں، جھوٹا ہو سکتا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حجاج بن یوسف جو فرعون تھا اس امت کا، 1.5 لاکھ آدمی اس نے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دی۔ ایک دن اپنے نوکر سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں نے بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے گا۔ کہنے نہیں، وعدہ کرتا ہوں نہیں کرتا۔ انہیں ایڈی بڑی 4 شیٹ، ایسا 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 ایسا، اس میں ایک کا جھوٹا ہے، باقی سارے اس کے عیب ساری تاریخ میں لکھے پڑے ہیں۔ ایسے کر کے سنتا رہا، جب خاموش ہوا نا وہ تو کہنے لگا ساری سچ ہے ایک بات کے سوا، جب سے میں نے زبان کھولی ہے میں نے جھوٹ آج تک نہیں بولا، یعنی آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو اب میں کیسے رہوں؟ ہمارے تو مدرسہ کے طلبہ جھوٹ بولتے ہیں، علماء ممبر پہ بیٹھ کے کیا سے کیا کر رہا تھا۔ جس قوم میں جھوٹ ہو وہ عزت نہیں پائے گی۔ بے شک بے شک۔ تو ہم نے کہا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ایک عبد الملک بن مروان کے خلاف اشد بن قیس نے بغاوت کی تھی، تو اس میں بصرہ کے ایک بڑے عالم تھے ابو خراش، ان کے بیٹے شامل ہو گئے۔ اشد کو شکست ہو گئی، قتل ہو گیا، وہ بیٹے بھاگ گئے۔ کئی سال کے بعد چھپ کے واپس آ گئے۔ بصرہ کو وہاں اس زمانے کی ISI جو تھی اس نے خبر دے دی کہ اس کے بیٹے گھر آ گئے، تو کہنے لگا آج ابو خراش کے سچ کا امتحان لوں گا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو اس نے ان کو کھانے پہ بلایا۔ وہ کھانے کی ضیافت عنوان، اور اس میں سب گفتگو کر رہے ہیں، ایک عام ماحول گفتگو کا بنا ہے۔ باتوں باتوں میں کہنا کہ ابو خراش تیرے بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے پھر بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ کہاں ہے؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں۔ تو اس نے ان کو ایسے کیا، کہا ابو خراش تیرے سچ کو سلام کرتا ہوں، تیری جان بھی بخشتا ہوں، تیرے بچوں کی بھی بخشتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں دسترخوان پہ تیرا سر اتار دیتا اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیتا۔ جاؤ تیرا سچ تجھے مبارک۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا صدق حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ تب جاؤ بازاروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، چاہے کوئی داڑھی والا بیٹھا ہے چاہے کوئی بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے، دھوکہ دینے میں سب برابر، لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو جس قوم میں دھوکہ بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، وہ کہیں ہمیں عزت ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، جی بالکل، کیا اوقات ہے ہمارا دنیاوی سطح پر۔ اتنا خوبصورت ملک، اتنا وسائل سے مالا مال، صرف KPK میں اتنے خزانے ہیں کہ پاکستان کے پورے قرضے 1 منرل سے ادا ہو سکتے، اتنے خزانے ہیں۔ لیکن جھوٹ اور بددیانتی نے ہمارے اپنے منہ کالے کر دیے۔ قوموں کی تباہی حکمرانوں کی نااہلی سے نہیں آتی، قوموں کی تباہی اپنی بدعمالی سے آتی ہے۔ حکمران تو تھوڑا سا طبقہ ہوتا ہے، وہ برا بھی ہو تو اس کی نحوست سب پہ نہیں پڑتی، جب عوام بری ہو جاتی ہے اس کی نحوست پڑتی ہے۔ بادل کیوں پھٹ رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں پھٹ رہے؟ بس 70 سال میری عمر ہے، میں نے پہلی دفعہ یہ سنا کلاؤڈ برسٹ۔ بالکل، یہ کیوں پھٹ رہے ہیں؟ یہ اوپر والے کا
ناراضگی کا اظہار ہے۔ تیسرا فرمایا، ہاں اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ جریر بن عبداللہ یمنی شہزادے ہیں اور حجۃ الوداع پہ ایمان لائے، بالکل آخری 3 مہینے، اور تمام صحابہ میں سب سے خوبصورت آدمی تھے جریر بن عبداللہ۔ حضرت عمر کہتے تھے یہ ہمارا کسرا ہے، اتنے خوبصورت تھے وہ۔ آپ نے فرمایا اکرم الناس منازلہم، عزت دار کو اس کے مرتبے کے مطابق عزت دو۔ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد جب میں دروازے پر گیا مجھے انتظار نہیں کروایا، ابوبکر عمر کو انتظار کروایا، مجھے نہیں کروایا، فوراً بلاتے تھے۔ مجلس میں آئے تو کمرہ بھر چکا تھا تو دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی چادر رول کر کے ان کی طرف پھینکی، کہا جریر میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ چادر بلال کو نہیں پیش کی، یہ چادر عثمان علی کو پیش نہیں کی، ابوبکر عمر کو نہیں پیش کی، انہوں نے چادر لے کے سر پہ رکھ لیا، رسول اللہ اس کی جگہ تو یہاں ہے۔ تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، میں پیسے دے دوں گا۔ وہ منڈی گیا اور 300 درہم کا گھوڑا لے کر آیا۔ شاہی خاندان والوں کو گھوڑوں کے نسب بھی سکھائے جاتے تھے، جیسے اپنے خاندان کا نسب سکھایا جاتا تھا، گھوڑوں کے اونٹوں کے نسب سکھائے جاتے تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، مالک کو پتہ ہی نہیں تھا، فرمانے لگے 400 کر دوں تیرے گھوڑے کی قیمت؟ میں نے کہا جی کر دیں۔ پھر کہنے لگے 500 کر دو؟ کہا جی کر دیں، خوشی کی بات۔ 600 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ جب انہوں نے کہا نا 700 کر دوں تو وہ حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگا، پتہ نہیں حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے 800 کر دوں؟ کہا حضور میں تو 300 سے بھی راضی ہوں، 500 کیوں بتا رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ نوکر سے کہا 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو شرن تو بے میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں، برائی نہیں، یہ میرا کرتا ہے، میں 1 روپے میں بیچوں یا 100 روپے میں بیچوں، جب میں راضی ہوں بیچنے والا، جو بیچنے والا 300 میں دے رہا ہے تو 100% بے صحیح ہے، لیکن دیکھنے والا کوئی اور آدمی ہے۔ ان کا یہ 500 کیوں بڑھائے ہیں؟ کہا بیٹا اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو دھوکہ نہیں دینا، تو اب دھوکہ ہی تجارت بن گئی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کر لو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ یہ ماں بہن کی گالی کتنی عام ہو گئی ہے، اور کس قدر بیت اللہ کو توڑ دینے سے زیادہ جرم ہے کسی کو ماں بہن کی گالی دینا۔ کیا آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا ما اعظم حرمتک، تیری عزت بہت اعلیٰ ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ماں باپ رو رہے ہیں، بیویوں کو ذلیل کر رہے ہیں، اور جھوٹے مقدموں سے بھری پڑی ہیں عدالتیں، تو بد اخلاق جس قوم کے اخلاق برباد ہو جائیں اور جھوٹ عام ہو جائے اور بددیانتی عام ہو جائے اور ظلم عام ہو جائے، وہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزاریں گے، انسانوں کے نہیں گزاریں گے۔ تو اپنے اخلاق اچھے کرو، کیوں کہ جس میرے نبی نے کہا کہ چونکہ میں نے جتنا دین پڑھا ہے سب سے مشکل عمل اچھے اخلاق، سب سے مشکل عمل، کیونکہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ میرے نبی نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں اپنے اخلاق اچھے کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سے کوئی واہی تباہی نکلے گی، نہیں نکلے گی، بشر ہے، معافی مانگے، برابر ہو گیا، سیٹ ہو گیا معاملہ۔ اللہ کے معاملے میں ہو، بندوں کے معاملے میں ہو، جا کے معافی مانگ لے تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ ان کی دعائیں لینا،
بیوی اس سے محبت کرنا، اس کو عزت دینا. ہمارا بیوی کو ذلیل کرنا بڑائی سمجھا جاتا ہے. اور اب یہ یونیورسٹیز کی تعلیم سے بچیاں بھی آگے اتنی وہ بدتمیز ہو گئی ہیں کہ انہیں خامند کو بے عزت کرنا یا ان کے والدین کو بے عزت کرنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا. لا اے چار گلاں جی ساریاں تے او پانچ کام. تو پھر اس میں گڑبڑ ہو جائے توبہ کرو معاف. میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی اور اس کا علاج. تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان. قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں کر. رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے. اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام. یہ سب استقبالیہ جماعت تھی. جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت. 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام. وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس. اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے. وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے. آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے. پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے رب، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے. اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی. السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے. علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو. اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے. آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں. پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ. انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ، وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے. کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ. آپ نے فوراً امت کو شامل کیا. السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو. وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں. ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں. آپ نے عرض کی یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے. فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا چلو وہ کیا ہے؟
کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ سن، آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کی۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا خا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہے، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے، تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے، اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر، رضا بر قضا، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہا کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہے، 45 معاف نہیں، اللہ نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیے۔
آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں. ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا کہ 5 معاف ہو گئی. کہ نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں, انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی, بہت زیادہ ہیں. پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف, تو 40 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو ان کا اچھا 5 معاف, تو 35 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ. آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء, یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے, جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ, میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں. 35 یا رسول واپس. اللہ نے کہا چلو 5 اور کام. 30 پھر واپس انہوں نے بھیجا, پھر 5 اور کام, چلو میرے محبوب 25, پھر واپس چلو میرے محبوب 20, پھر واپس میرے محبوب 15, پھر واپس میرے حبیب 10, پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے. اب پہنچے, اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گئے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئی. کہ کوئی نہیں پڑھنی, سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنی, ایک ہی پڑھیں گے وہ یہ ہاتھ آ گئی جمعے دی نماز, باقی ساریاں بخشوا لین. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے, تو شیطان نہ نورانی شکل میں آ گیا. میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں, جا آج سے تیری سب نمازیں معاف. تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے پیران پیر, انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی, تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا. تمہیں خواب آ جانا تھی ڈنڈورا پٹوا دینا, شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی, کم بن گیا نمازاں دی. رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی, یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں, نہیں پڑھیں. آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے, 5 کم ہو رہی ہیں, اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی, تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں, فجر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت, اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی. باجماعت ہمیں ملی ہے, ہمیں اذان ملی, ہمیں مسجد ملی, ہمیں باجماعت نماز ملی, ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی, ہمیں نماز میں رکوع ملا. پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں, مسجد کوئی نہیں, تلاوت کوئی نہیں نماز کے اندر, رکوع کوئی نہیں, قیام سے سیدھا سجدہ, اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو, تلاوت کوئی نہیں. چونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے, اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے. میرے پڑوس میں ایک بچی, 5 بچوں کی ماں, 40 سال عمر, 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی. اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کرا. بچوں کی خدمت, خامن کی خدمت, ساس سسر کی خدمت, اپنی خدمت, اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی, 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لی. اور اس کا الٹ بھی بتاؤں, میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام, آج کل امریکہ میں ہوتا ہے, وہاں مدرسہ چلا رہا ہے. تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا. انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا. صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا. اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا, صرف 30 دن میں. یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا, کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ہے, میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ. اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا. اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو, فر پورا یاد کر کے سنا دیتا. تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی, یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے. تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں, میرے نبی نے زندگی میں, صحابہ نے, میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو, بیمار ہو بعد میں رکھ لو, نماز میں کوئی معافی نہیں بھائی. حج میں گنجائش ہے, آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر. زکوٰۃ میں گنجائش ہے, آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو. لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے,
آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں۔ انسانوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین، ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض، اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ وہ کریں جو اللہ کہتا ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں، کہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا، وہ اللہ کا ہے۔ میرے نبی صبح ایک دعا مانگتے تھے روزانہ، اصبحنا واصبح الملک للہ، صبح ہوئی اور سارے ملک نے صبح کی، والکبریاء والعظمت للہ، عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ساری مخلوق، ساری طاقت، ہر موسم کے دن، ہر موسم کی راتیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے، للہ وحدہ، سب اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تو آج کل افطاری کے دن ہیں، تو جب ہم کھجور کھاتے ہیں یا ایسے چیر رہے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو ساری مخلوق اللہ کے سوا اس قطمیر کے بھی مالک نہیں، اس کھجور کے چھلکے کی۔ تو کسی کی زندگی موت کے مالک، کسی کی عزت ذلت کے مالک، کسی کے رزق دینے نہ دینے کے مالک، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو۔ لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کھل کے سب کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی آپ کے اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض، اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ تو کلکم سائل الا من اعطیتہ فاسألونی اعطکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں۔ انسانوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین، ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں، اور
آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ اللہ سے مانگ، کلکم سائل الا من آتیتہ فاسألونی، کلکم فقراء الا من اغنیتہ فاستغنونی، اغنکم فاسألونی اعطکم۔ او میرے بندو تم سب فقیر ہو اور میں شہنشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، اور واقعات قرآن بھی اسی طرف لے جاتے ہیں کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کے قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، ایک قاتل کو چھوڑ دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کر، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر وہیں لاجواب چپ اور حیران ہو کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو سزا دی، اور ایک بادشاہ تھا عراق کا بخت نصر، اس کو بھیجا تو اس نے سارے فلسطین کو ذبح کر دیا، لاشیں پڑے تھے۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر جا رہے تھے، وہاں سے گزر ہوا تو ان کے دل میں ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ان سب کو کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد، اور یہ بستی کیسے آباد ہوگی تباہ ہونے کے بعد۔ تو تھوڑا سا آگے گئے تو تھکن محسوس ہوئی اور بھوک لگی، تو ایک درخت کے ساتھ گدھے کو باندھا، اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی، اور ایک برتن میں جو کی روٹی تھی اس کو ٹکڑے کر کے اس میں ڈالا، اور انگور تھے تھیلی میں، ان کو نچوڑ کے ان کا رس اس روٹی کے اوپر ڈالا، اور اس دیوار سے ٹیک لگائی، اور آگے ایک چھوٹی دیوار تھی اس پر ایسے پاؤں رکھ دیے، اور یوں سر کی ٹیک لگائی، اور اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال موت دے دی۔ اب انہوں نے ایسے ٹیک لگائی تھی کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے، نرم ہو جائے، پھر میں کھاؤں گا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو آپ نے فرمایا کم لبثت عزیر، کتنا وقت گزارا یہاں؟ تو انہوں نے پہلے کہا یومن، یا اللہ ایک دن میں رہا ہوں۔ پھر سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل رہا تھا، اور جب انہوں نے وہاں آرام کیا تھا تو صبح کا وقت تھا، تو کہنے لگے او بعض یوم، یا اللہ لگتا ہے آدھا دن۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، جس چیز نے فوراً خراب ہو جانا تھا کھانا، اسے کیڑے کھا جاتے، چیونٹیاں کھا جاتی۔ پانی تھا ایک چمڑے کے مشکیزے میں، وہ خشک ہو جاتا، بدبودار ہو جاتا۔ آپ نے کہا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، ذرا تبدیلی نہیں۔ انظر الی حمارک، گدھے کو دیکھ کدھر ہے؟ کہ وہ تو جی وہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ کہا دیکھا اب میں کیا کرتا ہوں۔ وانظر الی حمارک وعظامک کیف نکسوها لحما، اب تو دیکھ کہ میں تیرے سامنے گدھے کو کس طرح زندگی دیتا ہوں۔ تو وہ جو ہڈیاں چورا چورا پڑی تھی نا، ایک دم ڈھانچہ بن کے کھڑی ہو گئی، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، پھر ان کے اوپر کھال چڑھ گئی، دم لگ گئی، آنکھیں لگ گئی، کان۔ عزیر علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک دم گدھے نے چیخ ماری اور چھلانگ لگائی۔ تو اللہ نے فرمایا عزیر سمجھ میں آیا کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا جی سمجھ گیا۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس واقعے سے اور ایسے اور واقعات سے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی نے کہا یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردے کیسے زندہ کریں گے؟
کہ اولم تؤمن، کیوں تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہ بلا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر اور ان کا قیمہ بنا دے چاروں کا، اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو رکھ دے، سریاں ہاتھ میں رکھ لے۔ ثم ادعوہن، پھر تم ان کو بلا، یاتینک سعیا، تو دیکھے گا کہ وہ آئیں گے کیسے، میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پرندے جو بھی تھے مختلف ہیں، کبوتر آ جائے، تو کبوتر کے گوشت کے ٹکڑے 4 پہاڑوں سے اٹھ کر اوپر آئے، آپس میں جڑے، یاتینک سعیا، اڑ کے نہیں آئے، ایسے چلتے ہوئے آئے۔ کہ ابراہیم غور سے دیکھ، میں نے ان کو اڑایا نہیں، چلایا ہے تاکہ تیرا یقین بن جائے۔ مور آ جائے تو مور کے گوشت کے ٹکڑے چاروں طرف سے اٹھے اور بغیر گردن کے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ گردن لگاتے تو گردن جڑ جاتی، وہ زندہ ہو جاتا۔ پھر تیسرے کو بلایا، پھر چوتھے کو بلایا، چاروں کے گوشت آپس میں مل کر بغیر سر کے چلتے ہوئے آتے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے سر لگاتے، وہ جڑ جاتا اور وہ زندہ ہو جاتے۔ تو ان واقعات کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے بھائی بہنوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے موت دی، اللہ کی قسم وہ نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے النافع الضار، المانع النور، الہادی البدیع، الباقی الوارث، الرشید الصبور جل جلالہ۔ ساری ایمانی، ساری صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو پیدا ہوتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے، جو موت کا پیالہ پیتا ہے، جو قبر میں چلا جاتا ہے، وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اللہ کے واسطے علماء سے کہتا ہوں، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو۔ اللہ ہے جو زندہ ہے، موت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، بھوک پیاس سے پاک ہے، نیند آرام سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، پوری کائنات اس کے سامنے، اللہ کے سامنے ہے پوری کائنات، ایک پلیٹ کی طرح، کسی پیر فقیر بزرگ امام کے سامنے نہیں ہے، نبی کے سامنے نہیں ہے، تو بعد والوں کے سامنے کیسے ہو؟ اللہ کے واسطے میری بات دیوار پہ مار دو، قرآن پڑھ لو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھ لو۔ قرآن پڑھو گے تو تمہارے سامنے کھل کے بات آئے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے، اور کیا سمجھا رہا ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق صرف بت نہیں، ساری مخلوق، وہم یخلقون، جو بھی پیدا کیا گیا ہے، نہ موت کا مالک، نہ زندگی کا مالک، نہ موت کے بعد اٹھنے کا مالک، نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک۔ 5 چیزوں کی نفی کی ہے۔ نفع کا مالک اللہ، نقصان دینے والا اللہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، موت سے اٹھانے کی طاقت اللہ، باقی سب مخلوق ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں، لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ لا الہ الا اللہ جیسے قرآن نے بیان کیا ہے ویسے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم
انہی چیزوں میں الجھ کے مریں تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے اللہ کو پہچانو، شارک سے زیادہ قریب ہے، دل سے پکارو سنتا ہے، زور سے پکارو سنتا ہے، جس زبان میں پکارو سنتا ہے، چیونٹی پکارے سنتا ہے، مچھلی پکارے سنتا ہے، سانپ پکارے سنتا ہے، بھیڑیا پکارے سنتا ہے، پتنگا پکارے سنتا ہے، مکھی پکارے سنتا ہے، انسان پکارے سنتا ہے، گونگا پکارے سنتا ہے، ہر ایک کی سننے والا صرف اللہ ہے اور وہی مدد کو آتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں مدد کروں تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی بہنوں، کلمہ سیکھو اللہ کے واسطے، کلمہ سیکھو۔ میں نے ایسی غفلت پوری دنیا میں نہیں دیکھی جیسے ہندوستان پاکستان میں دیکھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو خدائی تک پہنچا دیا، نبیوں کو خدائی تک پہنچا دیا، اماموں کو خدائی تک پہنچا دیا۔ وہ کوئی بھی صورت میں اللہ اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، لہذا اس سے مناؤ، اس سے پکارو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا۔ ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے، جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کا، یہ سیزن ہے اللہ کو، اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے، فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو، نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو۔ اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہے۔ چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تو لمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے، جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کر۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ، یہاں بھی الحمدللہ بے شمار شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ہر جگہ دیں، کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔